بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آمناز کچن۔ آج میں بنا رہی ہوں تازہ آلو بخارے اور خوبانی سے مزیدار شربت۔ عید کے بعد آج کافی دن بعد ریسیپی بنا رہی ہوں۔ وجہ صرف ایک ہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے افسوس کے لیے آنے والے مہمان کافی زیادہ تھے اور ابھی تک آ رہے تھے، تو فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم ریسیپی بناتے۔ اس لیے آج کافی دن بعد آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے بغیر ویسے بھی یہ عید کچھ خاص اچھی تو تھی ہی نہیں، اس پہ مہمانداری بھی بہت زیادہ تھی تو تھکن بھی بہت ہوئی، اور آج کافی دن بعد یہ ہلکی پھلکی سی ریسیپی بنا رہی ہوں تاکہ شروعات کی جا سکے۔ بہرحال یہ شربت میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے، اور بنانا بھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے ہی سکھایا تھا کہ وہ مختلف فروٹ سے مختلف شربت بناتے رہتے تھے۔ ہم سوکھے آلو بخارے یا سوکھے خوبانی سے تو شربت بناتے رہتے ہیں اور وہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، لیکن تازہ آلو بخارا اور تازہ خوبانی سے بھی بہت مزے کے شربت بنتے ہیں۔ تو میں اس کو بناتی ہوں۔ وزن میں نے لیے ہیں 300 گرام آلو بخارے اور 300 گرام خوبانی۔ ان کو دھو لیں اچھی طرح سے، پانی میں ڈپ کریں تاکہ اگر کوئی مٹی وغیرہ اوپر ہے تو وہ اتر جائے۔ اس کے بعد ان کو چھلنی میں ڈالیں، خشک کریں اور بس دھو کے رکھ لیں۔ خوبانی کا وزن میں نے آپ کو بتا دیا، آلو بخارا کا بھی۔ اس کے علاوہ چینی حسب ضرورت چاہیے ہوگی۔ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو نہ چینی ڈالیں، قدرتی مٹھاس ہے پھلوں میں وہ لے لیں، ورنہ تھوڑی سی چینی اپنی مرضی سے شامل کر لیں۔ تھوڑا سا نمک چاہیے ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نمک کو ڈس لائک کرتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرتے، تو آپ نمک کا استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگوں کو ہر چیز میں نمک ضروری ہوتا ہے، تو وہ ایک چٹکی بھر نمک ہی ڈلے گا۔ تو اب میں اس کو بناتی ہوں۔ سب سے پہلے خوبانی کاٹ لیتی ہوں۔ اس میں یہ گٹھلی نکل گئی۔ مقصد ہمارا گٹھلی نکالنا ہے، تو وہ آپ 2 یا 3 ٹکڑوں میں گٹھلی کو نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آلو بخارا بھی کٹ گیا۔ اسی طرح سے سارا فروٹ ہم نے کاٹنا ہوگا۔ آلو بخارے کو کاٹنے سے پہلے آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں، تو یہ تھوڑا آسانی سے کٹ جائے گا، ورنہ سارا جوس پہلے ہی نکل جائے گا کاٹتے ہوئے۔ تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا، ٹھنڈا پانی آپ نے لینا ہے، بالکل چل واٹر، اور ساتھ تھوڑی برف بھی استعمال ہوگی، کیونکہ جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا مزے کا ہوگا۔ چینی آپ حسب ضرورت ڈال لیں۔ تقریباً 4 گلاس میں بنا رہی ہوں، تو اس میں 4 چمچ ڈال رہی ہوں۔ بسم اللہ۔ ہلکا میٹھا لینے والے تو اس میں چینی نہ ڈالیں، پھر تھوڑا سا 1 چٹکی کے برابر نمک ڈال رہی ہوں۔ آپ کٹے فروٹس اس میں شامل کریں۔ بسم اللہ۔ آپ دائرے اس کو چلانا ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا، اگر آپ اس کو چھاننا چاہتے ہیں تو پھر اس میں برف نہ ڈالیں، ورنہ یہیں پہ اس میں برف ڈال دیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو اس میں تھوڑے تھوڑے سے یہ آلو بخارے کے چھلکے نظر آئیں گے، تو اگر آپ نے اس کو چھاننا ہے تو اس کو چھان لیں، ورنہ یہ اس طرح بھی مزہ دیتا ہے۔ اگر نہیں چھاننا تو برف ابھی شامل کر لیں، اور اگر آپ نے چھاننا ہے تو پھر آپ بعد میں برف شامل کریں۔ میں اسی میں برف ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو تو یہ تھوڑے تھوڑے سے جو آلو بخارے کے چھلکے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں، تو میں اسی میں برف ڈال رہی ہوں۔ شربت تیار ہو گیا۔ اب اس کو میں نے جگ میں تیار کرنا ہے، باقی کا اس کے لیے جگ میں ڈالی ہے برف، تھوڑا سا ڈالوں گی پانی کیونکہ بہت گاڑھا شربت ہے۔ بسم اللہ۔ یہ دیکھیے آپ کتنا گاڑھا شربت ہے، تو اتنا گاڑھا شربت تو پیا نہیں جاتا، اس لیے آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے برف ڈال کے۔ اس کے علاوہ یہ گاڑھا شربت آپ آئس کیوب ٹرے میں ڈالیں اور اس کو جما لیں،
اس کے بعد جس ٹائم دل چاہے پانی میں ڈالیں اور یہ شربت آپ کا تیار ہو جائے گا۔ آپ اس کو مزے سے پئیں۔ میں اس کو پتلا کر رہی ہوں۔ ابھی بھی کافی گاڑھا ہے، تھوڑا سا اور پتلا کروں گی۔ یہ بہت ہی خوش رنگ اور بہت ہی خوش ذائقہ شربت ہوتا ہے، بے حد مزے کا۔ خاص طور پر کہتے ہیں آلو بخارے کا شربت تو گرمی کا توڑ ہوتا ہے، تو گرمی کے موسم میں بنا کے رکھیں، انشاءاللہ سب کو اچھا لگے گا اور پسند آئے گا، اور پھر فائدہ مند تو ہے ہی۔ تو اس کو آپ جما کے رکھ لیں، فریز کر لیں، کافی ٹائم چلے گا۔ جب دل چاہے اس کو بنائیں، پئیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔